میں دعوت دوں گا بیان کے لیے عبدالقادر بن محمد اقبال کو کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد نعت شریف محمد مجیب بن محمد نعیم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نعت شریف پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہلول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے۔ آپ علیہ نبینا وعلیہ والسلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی ایسی شے نظر آئی۔ آپ علیہ نبینا وعلیہ والسلام نے اس سے بھی طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ نبینا وعلیہ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، اس نے تھوڑی دیر میں ایک عالیشان کافوری والا سمندری گنبد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ والسلام کے خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا، جس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا، چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اس کے اندر موجود نہ تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و نوجوان صاحب ستھرا لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ نبینا وعلیہ والسلام نے سلام کر کر اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ معذور تھا اور والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 سال خدمت کی تھی۔ میری ماں وفات سے پہلے یہ دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے باوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا کہ شیطان بھی اس کو مداخلت نہ کر سکے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پہ آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ والسلام کے اختصار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ والسلام کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ والسلام نے جان لیا اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوانے اس کا کوئی بات سفید نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ کے متعلق اس نے بتایا روزانہ ایک سب پرندہ اپنی چوچ میں سرد یعنی پیلی چیز لاتا تھا، میں اسے کھا لیتا تھا، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی تھی، اس سے میری بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، گنگنگی، نامانوسیت اور وحشت یہ تمام چیزیں مجھ سے دور ہی رہتی تھی۔ اس نوجوان کی خواہش پر
حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت عاقب بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سمندری گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو آپ سب پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے. والدین کی نافرمانی سے بچو, اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہے ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں چھوما کرے. والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشتہاری ادارے مکتب المدینہ کی بدبوہا 312 صفحات پر مشتمل کتاب بال شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے. والدین کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چھوما تو ایسا ہے جیسے جنت کے دروازے کو چھوما. ماں یا باپ کو دور سے آتے دیکھ کر تعلیم ادب سے کھڑے ہو جائے. ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے. بلائے تو